أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تخيل بعض المحققين أن البطلان هنا يستلزم البطلان للمقام، وهو ما لو باع مال غيره لنفسه لأنه عكسه. وقد عرفت إلى آخر العبارة. ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے بے فضولی کی قسم ثالث کے حوالے سے کہ جس میں فضولی بے کرتا ہے لنفسہ ہی بے کرتا ہے، کسی کے مال کے اوپر اپنا بنا کے وہ کیا کرتا ہے، بے کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں مصنف اور دیگر علماء اور مشہور علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اس قسم کا بے کیا ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال لازم نہیں آتا ہے۔ جس طرح قسم اول اور قسم ثانی صحیح ہے اور اسی طرح قسم ثالث بھی صحیح ہے، اس کے اوپر آثار مترتب ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ مالک اجازت دے دیں۔ ٹھیک ہے، مالک کے اجازت کے بعد عقد صحیح ہوگا۔ اس کے مقابلے میں بہت سارے علماء جو ہے نا، جو بطلان کے قائلین میں سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قسم ثالث بھی کیا ہے، صحیح نہیں ہے بلکہ کیا ہے، باطل ہے۔ انہی میں سے ایک جو ہے نا محقق تستری ہے، ٹھیک ہے، صاحب مقابس، محقق تستری، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قسم ثالث کیا ہے، باطل ہے۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے دلیل کیا ہے تو کہتے ہیں دلیل خود ہماری ایک بات کے اوپر وہ بنا رکھ کے کہتا ہے کہ دلیل ہے۔ وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں، محقق تستری کہتے ہیں، آپ لوگوں نے پہلے کہا تھا کہ لو اشترى بماله لغیرہ، اگر کوئی شخص اپنے مال سے کسی کے لیے مباشرتاً کوئی چیز خرید کے دے دیں تو آپ لوگوں نے کہا ہے کہ جو مشہور ہے یا بے فضولی کے صحت کے قائلین ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، باطل ہے۔ ٹھیک ہے، لو باع لغیرہ، لو باع مثلا لو اشترى بمالہ لغیرہ، اگر کوئی شخص جو ہے نا اپنے مال کے ذریعے سے مباشرتاً کسی کے لیے کچھ خریدے تو آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، باطل ہے۔ جب یہ باطل ہے تو اس کا فرع یا اس کا عکس جو ہے نا ہمارا جو قسم ثالث ہے کہ اگر کوئی شخص کیا ہے کسی کے مال کے ذریعے سے اپنے لیے خریدے تو بھی یہ کیا ہے، باطل ہے۔ کیوں؟ یہ پہلے والے کا عکس ہے۔ اپنے مال کے ذریعے سے کسی کے لیے خریدنا آپ خود کہتے ہیں کہ یہ بے کے صحت کے خلاف ہے، یہ باطل ہے، تو کسی کے مال کے ذریعے سے اپنے لیے خریدنا بھی باطل ہے، کیونکہ وہ پہلے والے کا عکس ہے۔ جب اصل جو ہے نا، اصل جب باطل ہے تو اس کا عکس بھی کیا ہوگا، باطل ہوگا۔ لہٰذا قسم ثالث کیا ہے، باطل ہے، کیونکہ فضولی کسی کے مال کے ذریعے سے اپنے لیے بے کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ محقق تستری کا قسم ثالث کے بطلان کے اوپر اس کی دلیل ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ عکس نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، لو اشترى بمالہ لغیرہ کا عکس یہ نہیں ہے جو آپ قسم ثالث کو اس کا عکس کر رہی ہے، اس کا عکس نہیں ہے، بلکہ اس کا عکس کیا ہے، پہلے ہم اس میں پہلے والی کی طرف دوبارہ ایک نقطہ وہ یہ ہے کہ پہلے میں اگر کوئی شخص اپنے مال کے ذریعے سے کسی کے لیے خریدتا ہے تو وہاں پر اس کا ادعا کیا ہے، وہ آگے بے کرتے وقت وہ پیسہ جو دے رہا ہے اس کا خود مالک ہے نا، خود مالک ہے یا نہیں ہے، مالک ہونے کا ادعا ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ 10,000 میرا اپنا ہے، میں اس کے ذریعے سے فلان فقیر کو کچھ خریدنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر اس کی ملکیت کا دعویٰ موجود ہوتا ہے، وہاں پر ملکیت کا دعویٰ موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا عکس کیا ہوگا، اس کا عکس وہ ہوگا جہاں پر اگر کوئی شخص کسی کے لیے کوئی مال دے دے، ٹھیک ہے، مال دے دیں لیکن اس مال کی نہ اپنے ہونے کا مدعا کریں نہ کسی اور کی ملکیت ہونے کا مدعا کریں، بس ایسے ہی 10,000 دے دیا اور اس سے کہا کہ اس سے فلان چیز دیتے ہیں، یہ 10,000 اپنا ہے یا کسی اور کا ہے، اس کا ادعا نہ کریں، یہ اس کا عکس ہے۔ پہلے میں خود نے اپنا مال سمجھ کے اس کو دیا ہے، اپنے مالک ہونے کا ادعا کیا ہے اور آگے سے کچھ لے کے فقیر کو دیا ہے، وہاں پر اپنے آپ اس 10,000 کے اوپر اپنے آپ کو مالک ہونے کا دعویٰ کیا ہے، خود مالک ہے، ٹھیک ہے، یہ ادعا موجود ہے۔ جبکہ اس کا عکس کیا ہوگا، وہ معاملات جس میں کوئی پیسہ دیں لیکن وہاں پر
ملکیت کا دعویٰ نہ ہو کہ یہ پیسہ میری طرف سے ہے یا مالک کی طرف سے، کس کی طرف سے، اس طرح کے کچھ کسی کی طرف سے ملکیت کا دعویٰ یا زعم ملکیت کا دعویٰ نہ ہو، یہ اس کا عکس ہے۔ مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کہ مثلا پہلے جو اگر کوئی شخص اپنے مال کے ذریعے سے کسی کے لیے کچھ خریدے، اس کا عکس یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے مال کے ذریعے سے اپنے لیے کچھ خریدے، یہ اس کا عکس ہے، اس کا عکس نہیں ہے، بلکہ پہلے والے میں مال دیتے وقت اپنے آپ کو مالک ہونے کا ادعا بھی ہے اور حقیقتاً مالک بھی ہے۔ اس کا عکس کیا ہے؟ اس کا عکس یہ ہے کہ ایسا معاملہ جس میں آپ پیسہ دے دیں لیکن اس پیسے کا مالک خود ہے یا کوئی اور ہے، اس طرح کچھ ادعا کیے بغیر آگے کسی کو پیسہ دے دیں، یہ اس کا عکس ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس بنا پر جو ہے نا پہلے والے کا عکس قسم ثالث نہیں ہے، جو آپ قسم ثالث کو عکس بنا کے اس کو باطل قرار دیتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ ہم پہلے اس عبارت کو پڑھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وقد تخیل بعض المحققین، بعض محققین نے خیال کیا ہے، جو کہ محقق تستری ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ان البطلان ہنا سے مراد لو اشترى بمالہ لغیرہ، اگر کوئی شخص اپنے مال سے کسی کے لیے کچھ خریدے تو آپ نے کہا باطل ہے، بطلان ہے، تو یستلزم البطلان للمقام، تو وہ بھی باطل ہونا لازم آتے ہیں جو ہمارے معنی میں ہیں، یعنی قسم ثالث۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں محقق تستری کا دعویٰ یہاں سے ہے، وہ جو مقام والا کون سا ہے؟ وہ ما لو باع مال غیرہ لنفسہ، یہ جو قسم ثالث مقام صورت ہوئے قسم ثالث، اگر کوئی شخص کسی کے مال کو بے کرے، ٹھیک ہے، غیر کے مال کا بے کرے لیکن لنفسہ اپنا بنا کے بے کرے، لنفسہ بے کرے، یہ باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأنہ ہو کی ضمیر یہ والا، وہ ما لو باع مال غیرہ لنفسہ، یہ والی صورت عکس اول ہے، یعنی ما لو اشترى بمالہ لغیرہ کا کیا ہے؟ عکس ہے۔ تو جب اصل باطل ہے تو اس کا عکس بھی باطل ہے، لہٰذا قسم ثالث باطل ہے۔ یہاں سے مصنف کا جواب ہے، مصنف کہتے ہیں وقد عرفتا، بتحقیق آپ نے جو ہے نا یہ بات پہلے جان لیا ہے، ان عکسہ کی ضمیر یہ جو انہ لو اشترى بمالہ لغیرہ، اس کا عکس کیا ہے؟ ہوا، وہ ہے، یہ والی صورت ہے، نہ کہ اس کا عکس ما لو باع مال غیرہ لنفسہ، یہ اس کا عکس نہیں ہے، قسم ثالث عکس نہیں ہے، بلکہ اس کا عکس کیا ہے؟ ہوا ما اذا قصد یا قصد تملک الثمن، اگر کوئی ثمن کی تملک اور ملکیت کا قصد کیا جائے، ثمن کی ملکیت کا قصد تو کرے لیکن من دون بناء ولا اعتقاد لتملک مسمن کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرے۔ مثلا میں یہاں سے کتاب دے کے آپ سے 10,000 لینا چاہتے ہیں، یا مثلا آپ سے مثلا میں 50,000 لیتے ہیں، تو 50,000 کا میں اپنے آپ کو مالک ہونے کا دعویٰ تو کرے لیکن کتاب کی ملکیت کا دعویٰ نہ کرے۔ کتاب میرا نہیں ہے، کتاب میری کتاب جو میں آپ کو دے رہا ہوں، نہ اس کتاب کا میں خود مالک ہونے کا دعویٰ کرے، ادعا کرے، نہ نظام ملکیت ہے، نہ یہ کتاب کسی اور کی ہے، میں اس کی طرف سے بے کر ہوں، نہیں، نہ اپنے آپ مالک ہونے کا نہ کسی کے مالک ہونے کا کچھ بھی ادعا نہیں ہے، بس چپکے سے یہ کتاب دے دیتے ہیں اور وہاں سے 50,000 لے لیتے ہیں۔ تو یہاں سے دیتے وقت اس مال کے اوپر کوئی ملکیت کا ادعا نہیں ہے، یہ اس کا پہلے والے کا عکس ہے۔ پہلے والے میں کم از کم مالک نے فقیر کے لیے خریدا ہے تو اس مال میں اپنے آپ کو مالک ہونے کا تو یقین ہے، لیکن اس کا عکس کیا ہے؟ ایسا معاملہ جس میں آپ آگے کچھ مسمن دے دیں لیکن نہ اپنے آپ مالک ہونے کا دعویٰ کریں نہ کسی اور کے مالک ہونے کا دعویٰ کریں، بس دے دیں، وہاں سے مسمن آگے سے جو پیسہ ملے گا یا جو ثمن ملے گا اس کا میں مالک بنوں گا، لیکن جو دیا ہے اس کا جو ہے نا کون مالک ہے اس کا ادعا نہ کریں، یہ اس کا عکس ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ دیکھو وقت عرفت ان عکسہ، یہ جو پہلے والے کا لو اشترى بمالہ لغیرہ کا عکس کیا ہے؟ ہوا، یہ والے ہے، اذا قصد تملک الثمن، اگر کوئی شخص جو ہے نا، یا معلوم پڑھیں تو شخص جو ہے نا کسی ثمن کے ملکیت کا تو قصد کرے، ثمن سے مراد یہاں پر آپ کہیں کہ مثلا 10,000 کے وہ اپنے آپ کو مالک ہونے کا قصد تو کرے، من دون بناء ولا اعتقاد لتملک المسمن، لیکن مسمن کی نسبت سے نہ اپنے آپ کو من دون بنا کا مطلب نہ اپنے آپ کو غاصب ہونے کا دعویٰ کرے، نہ
ملکیت کا کچھ بھی نہیں ہے، بس کتاب چپکے سے دے دیا، بس نہ خود مالک ہے، کم از کم مالک نہیں ہے تو کم از کم غاصب کی دعویٰ تو کریں، یہ بھی نہیں ہے، نہ یہ زعم ملکیت والا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس چپکے سے یہ کتاب دے دیے، کس کی ہے، خود کی ہے، کسی کا ہے، کوئی قصد نہیں ہے، تو یہ اس کا عکس ہے، نہ کہ قسم ثالث اس کا عکس بنتا ہے۔ واضح ہوا؟ کیوں؟ آگے خود بتا رہے لأن المفروض الکلام فی وقوع المعاملۃ، ہمارا مفروضہ اس کلام کے اندر یہ ہے کہ معاملہ واقع ہوا ہے کس کے لیے؟ للمالک، مالک کے لیے، اذا اجازہ، اگر وہ مالک کیا اجازت دے دیں تو پھر اس صورت میں یہ معاملہ حقیقت میں خود مالک کے لیے واقع ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو محقق تسری کی بات ہی ختم ہو گئی، یعنی محقق تسری کی بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ لو اشترى مال مثلا لو اشترى بماله لغیرہ، آپ لوگوں نے کہا بطلا، تو پھر اس صورت میں مثلا لو باع مال غیرہ لنفسہ، اس کا عکس یہ بھی باطل ہے۔ مصنف نے کہا اس کا عکس یہ نہیں ہے بلکہ اس کا عکس کچھ اور ہے، وہ بیان کیا۔ ٹھیک ہے، آج جو ہے نا تقریباً جو ہے نا یہ وجہ ہے رابع ہے، یا مثلا بے فضولی قسم ثالث کی بطلان کے اوپر جن لوگوں نے ادلہ پیش کیا ہے ان کی دلیلوں میں سے چوتھی دلیل آج مصنف بیان کرتے ہیں۔ چوتھی دلیل کا جو ہے نا ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم قسم ثالث بے فضولی لنفسہ کی اگر مالک بعد میں اجازت دے دیں تو یہ معاملہ درست نہیں ہے یا قد سرے سے باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دو چیزیں لازم آتی ہیں، ایک تو حقیقت معاوضہ کے خلاف لازم آتا ہے، ایک یہاں پر مالک کی اجازت اور جو فضولی نے جو عقد کیا ہے ان دونوں کے درمیان عدم تطابق لازم آتا ہے۔ یہ کیسے لازم آتا ہے ہم ابھی بیان کریں گے۔ دیکھو حقیقت معاوضہ کے اس سے خلاف لازم آتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں دیکھو فضولی نے کیا کیا، معاملہ کیا اپنے نفس کے لیے، مالک بعد میں اجازت دیتے ہیں تو مالک کی اجازت کی دو صورت ہے، یا مالک اجازت اس عقد کا دیتے ہیں کہ میں اجازت دیتا ہوں اس عقد کو جو فضولی نے کیا ہے، لیکن فضولی نے کس کے لیے کیا ہے؟ اپنے لیے کیا ہے۔ اگر مالک اس نیت سے اجازت دیتے ہیں میں فضولی کے اس عقد کا اجازت دیتا ہوں جو اس نے کسی مشتری کے ساتھ جو عقد کیا ہے میرے مال کے اوپر، لیکن فضولی نے اپنے لیے کیا ہے، میں بھی راضی ہوں، اجازت دیتا ہوں، یہ عقد مشتری کے لیے وہ کیا ہے؟ فضولی کے لیے ہی واقع ہوگا، فضولی کے لیے ہی واقع ہوگا اور میں اس کا اجازت دیتا ہوں۔ اگر اجازت اس طرح سے اس عقد کے ساتھ تعلق ہو جائے تو پھر اس صورت میں یہ خلاف ہے، حقیقت معاوضہ کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ہم نے کہا تھا حقیقت معاوضہ کا مطلب جس کے جیب سے پیسہ گیا ہے مال بھی اسی کے جیب میں آ جائے، مبادلہ مال بھی مال ہونی چاہیے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر یہ ہو رہا ہے مال جو ہے نا مالک اصلی کے جیب سے جا رہا ہے اور جو پیسہ آ رہا ہے وہ مشتری کے وہ کیا ہے؟ فضولی کے جیب میں جا رہا ہے اور مالک بھی اسی پہ راضی ہے، تو یہاں پر حقیقت عقد کے یا حقیقت بے کے خلاف ہم نے کہا تھا کہ پیسہ مالک اصلی وہ کیا ہے؟ کتاب یا مثلا چیز مالک اصلی کے جیب سے جائے، اس کی طرف سے جائے اور وہاں سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ فضولی کے جیب میں جائے، یہ ہو جائے گا، یہ حقیقت بے کے یا حقیقت عقد کے خلاف ہے۔ لہٰذا اگر مالک اجازت اس طرح سے دے دے میں اسی عقد کا اجازت دیتا ہوں جس طرح سے فضولی نے جس حقیقت یا جس نیت سے کیا ہے اسی کا میں اجازت دیتا ہوں اور یہی عقد فضولی کے لیے ہی واقع ہوگا، تو پھر اس صورت میں یہ حقیقت عقد کے خلاف ہے، پیسے کسی اور سے جائے اور مال کسی اور سے جائے اور پیسے کسی اور کے جیب میں جائے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے، حقیقت عقد کے خلاف ہے، یہ ایک اشکال۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ قسم ثالث کیا ہے؟ باطل ہے۔ ایک یہ یا مالک کی اجازت اس طرح سے نہ آئے بلکہ مالک کہتے ہیں کہ میں فضولی کے عقد پہ راضی ہوں لیکن وہ عقد آپ فضولی نے لنفسہ ہی کیا ہے اپنے لیے، میں اس پہ راضی نہیں ہوں بلکہ میں کہتا ہوں میرے اجازت کے ساتھ وہ عقد میرے لیے واقع ہوگا، کس کے لیے؟ یعنی مالک اصلی کے لیے واقع ہوگا، میں اس اجازت اس لیے دیتا ہوں تاکہ یہ عقد میرے لیے واقع ہو جائے، تو یہاں پر کہتے ہیں بھائی یہ آپ کا اجازت اس عقد کے خلاف ہے، تطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فضولی نے عقد اپنے لیے کیا ہے، آپ اجازت دے رہے خود اپنے لیے مالک اصلی کے لیے، تو اس سے جو ہے نا ایک جو ہے نا فقہی قاعدہ ہے ما اجیزہ، مثلا ما انشاء لم اجیز یا لم یوجز یا وما یجیزہ لم ینشاء، یعنی مطلب ما ینشاء لم اجیز کا مطلب کیا ہے؟ جس عقد کو انشاء کیا گیا ہے اس کا اجازہ نہیں آیا
کیسے نہیں آیا؟ عقد انشاء کیا گیا تھا فضولی نے اپنے لیے، مالک نے اجازہ اس کے لیے اپنے لیے نہیں دیا، تو جس عقد کو انشاء کیا گیا تھا اس کا اجازہ نہیں ملا۔ وما اجیزہ، جس عقد کا اجازہ دیا گیا ہے لم انشاء، اس کا انشاء ہی نہیں ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ مالک نے اپنے لیے اجازہ دیا ہے، فضولی نے تو اس کے لیے کیا ہی نہیں ہے، انشاء کیا ہی نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر عقد اور اجازے کے درمیان تطابق لازم نہیں آتا ہے۔ اس دو اشکال کی بنا پر یہ جو بطلان بے فضولی کے قائلین کہتے ہیں کہ بے فضولی کے قسم ثالث کیا ہے؟ باطل ہے۔ واضح ہوا، دو اشکال ہے، ایک حقیقت معاوضے کے خلاف ہے، ایک یہاں پر جو ہے نا اجازہ اور انشاء عقد کے درمیان تطابق لازم نہیں آتا ہے۔ ہم دوبارہ کیسے لازم آیا؟ ہم کہتے ہیں مثلا مختصر ایک انداز میں ہم بیان کرتے ہیں، مالک کی طرف سے مثلا ہمارا فرض ہے نا بے فضولی میں مالک کی طرف سے اجازہ آتا ہے، مالک کے اجازہ آتے ہیں تو پھر اجازے کی دو صورت ہے، یا اجازہ خود اسی عقد کے ساتھ تعلق ہو جائے اور اسی انداز میں اس کو صحیح قرار دیں جو فضولی نے کیا ہے، اور مالک بھی راضی ہو جائیں کہ میں نے فضولی نے جو عقد لنفسی ہی کیا ہے اپنے لیے، میں اسی کے لیے ہی اجازت دیتا ہوں، تو پھر یہ حقیقت عقد کے خلاف ہے۔ تو آپ اسی کے لیے اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہاں سے جو پیسہ آئے گا فضولی مالک بنے گا، اور جو چیز ہے یا مثلا جو مبیع ہے مسمن ہے وہ آپ کی جیب سے چلا گیا ہے، تو یہاں پر فضولی پیسہ فضولی کے جیب میں آ جائے اور کوئی چیز اور مبیع مالک سے چلا جائے، لہٰذا یہ حقیقت عقد کے خلاف ہے، مبادلۃ مالک بمالن یہاں پر نہیں ہے۔ یہ ایک اشکال۔ دوسرے میں چلو مالک کہتے ہیں کہ میں اسی عقد کا اجازت دیتا ہوں لیکن وہ فضولی کے لیے نہیں، میں اپنے لیے کرتا ہوں، اپنے لیے اجازت دیتا ہوں، تو آپ کی اجازے کا فضولی نے سرے سے قصد انشاء کیا ہی نہیں ہے، آپ اپنے لیے اجازت دے رہے ہیں تو فضولی نے عقد آپ کے لیے کیا ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کا اجازہ اس انشاء کے مطابق نہیں ہے۔ یا مثلا کیا ہے، دوسرا الفاظ میں کہیں فضولی نے جو عقد انشاء کیا ہے اس کا آپ نے اجازت دیا ہی نہیں ہے، جس کا آپ نے اجازت دیا ہے اس کا فضولی نے انشاء کیا ہی نہیں ہے، لہٰذا آپ کا اجازہ اور فضولی کے عقد کے درمیان تطابق نہیں ہے، لہٰذا اس بنا پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقد کیا ہے؟ باطل ہے۔ اس کا مصنف نے جواب دینے سے پہلے محقق قمی نے ایک کوشش کی ہے کہ اس جواب کیا ہے وجہ رابع کا جو لوگ بطلان کے لیے پیش کیا ہے، محقق قمی کہتے ہیں کہ مصنف کو مثلا فرض کرتے ہیں کہ آپ ایک منٹ کے لیے بیٹھیں، آپ سے پہلے میں ان کو جواب دیتا ہوں، اس بطلان والوں کو میں رد کرتا ہوں، اس کو ایک جواب دیتا ہوں۔ محقق قمی کہتے ہیں دیکھو یہ عقد جو ہے نا، اولاً وہ کہتے ہیں دیکھو جو فضولی نے لنفسی عقد کیا ہے، مالک بعد میں اجازت دیتا ہے تو مالک کے اجازے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ مثلا مختلف شروعات میں کہا ہے کہ اجازت دینے کی بھی مختلف انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے والے قسم اول اور قسم ثانی میں جو مالک کے لیے کیا تھا تو مالک نے اسی کا اجازت دیا تو خود مالک بن گیا، لیکن یہاں پر مالک کا اجازہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ مالک کی اجازہ کیا کرتا ہے؟ مالک کی اجازہ آ کے وہ کہتا ہے کہ فضولی نے یہاں پر انہوں نے جو عقد کیا ہے، فضولی اور جو غاصب ہے اس نے فلان چیز کو اپنا بنا کے بے کیا ہے، تو مالک کے اجازہ آ کے کیا کرے گا؟ مالک کے اجازہ آ کے یہ کرے گا کہ جس عقد کو فضولی نے جس رضامندی کے ساتھ جس طریقے سے کیا ہے، مالک کے اجازہ وہ کیا کرے گا؟ اس عقد کو منقلب کر کے اس رضا یا غاصب کو تبدیل کر کے مالک کی رضایت فرض کرے گا، مالک کی رضایت میں تبدیل کرے گا۔ بس یہی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ مالک کی اجازہ کا مطلب کیا ہے؟ غاصب کی جو رضایت ہے اور غاصب کی جو بے جو اس نے لنفسی کیا ہے، یہ اجازہ آ کے گویا اس بائی فضولی نے جو قصد کیا ہے، بائی فضولی نے جس رضامندی کے ساتھ جو بے اپنے لے کیا ہے، مالک کی اجازہ آ کے کہتے ہیں کہ عقد وہی ہے لیکن فضولی کی جو رضامندی ہے، فضولی جس عقد کو کرتے وقت وہ راضی ہوا تھا، یہی اجازہ اس کو مثلا انقلاب کر کے اس کو تبدیل کر کے مالک کی رضایت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے نا محقق ہاں گویا فضولی کی رضا مالک کی رضایت ہے، فضولی کی جو عقد ہے گویا مالک کا عقد ہے، مالک جب اجازت دیتا ہے تو اجازت دینے کا مطلب آپ یہ نہ کہیں کہ فضولی نے اپنے لیے کیا ہے مالک نے اس کا اجازت نہیں، وہ نہیں کہتا ہے۔ جب مالک کہتا ہے کہ فضولی نے جو عقد کیا ہے میں اس کا اجازت دیتا ہوں، تو گویا سمجھو کہ فضولی ہی مالک ہے، فضولی کی رضا مالک کی رضایت، فضولی نے جو عقد کیا ہے گویا وہ کنورٹ ہو کے مالک کی عقد کی طرح ہو جائے گا، لہٰذا یہاں پر پھر جس کے اوپر اجازہ یا وہ انشاء نہیں ہوا، جس کا انشاء ہوا اس کا اجازہ نہیں ہوا، یہ اشکال لازم نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں جواب یہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی ایک دو وہ ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ومنہا
انہی جوابات میں سے یا انہی وجوہات میں سے جو بے فضولی کی قسم ثالث کی بطلان کے اوپر پیش کیا گیا ہے، ان میں سے چوتھا تقریباً جو ہے نا چوتھی دلیل یا چوتھی وجہ یہی ہے کہ ان الفضولی اذا قصد البیع، فضولی جب بے کا قصد کرتا ہے لیکن لنفسہ ہی کرتا ہے تو فَإِن تعلقت اجازت المالک بهذا الذي قصده البائع، ٹھیک ہے، اگر اجازہ مالک فَإِن تعلقت اجازت المالک، ٹھیک ہے، مالک کی اجازہ اگر تعلق ہو جائے، تعلق اجازت المالک، مالک کی اجازہ، بعد مالک اجازت دیتا ہے نا، تو مالک کی اجازہ اگر تعلق ہو جائے بِهَذَا الَّذِي اس عقد کے ساتھ، بِهَذَا اسی عقد کے ساتھ، الَّذِي قَصَدَهُ ہو کی ضمیر عقد، اس عقد کا قصد کیا گیا ہے البائع، بائع فضولی نے، بائع فضولی نے جس قصد کے ساتھ بے کیا ہے اور مالک بھی اسی، مالک کا اجازہ بھی سیم اسی کے اوپر تعلق ہو جائے، تعلق ہونے کا مطلب کیا ہے، مالک کہتے ہیں کہ آپ نے اگر اپنے لیے کیا ہے تو میں بھی راضی ہوں، یہی عقد آپ کے لیے ہی واقع ہوگا فضولی کے لیے، اس انداز میں اگر مالک اجازت دے دیں تو کان منافیاً لصحت العقد، اس صورت میں جو ہے نا یہ جو اجازت ہے یہ صحت عقد کے ساتھ منافات رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ فضولی نے لنفس ہی کی ہے، آپ بھی خود فضولی کے لیے راضی ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضولی کی جیب میں پیسہ آیا جبکہ اس کی جیب سے کوئی گیا ہی نہیں ہے، تو یہاں پر جو ہے نا فضولی کے لیے عقد کا صحیح ہونا، اجازہ بھی اسی کے لیے واقع ہونا، یہ منافات ہے صحت عقد ہے، عقد کے ساتھ صحت کے ساتھ منافات رکھتا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں آپ کہیں کہ حقیقت ہے معاوضہ کے خلاف ہے، کیوں؟ خود بتا رہے لأن معناہا، یہ جو صحت عقد کا معنی آپ نے کہا اس طرح سے معاملہ صحیح ہوگا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ معنی صحت عقد، صحت کا معنی کیا ہے؟ ہوا سیرورت الثمن لمالک المسمن، ٹھیک ہے، سمن مالک، سیرورت الثمن لمالک المسمن، سمن ہونا چاہیے، ہوتا ہے لمالک المسمن، مالک مسمن کے لیے، ٹھیک ہے، باجازت ہی، اجازے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اجازت ہی، اجازے کے ساتھ، اصل قاعدہ یہی ہونی چاہیے نا، یعنی اصل صحت کا تقاضا کیا ہے؟ صحت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سمن کا مالک ہے اجازے کے ساتھ مسمن بھی وہی مالک ہونی چاہیے، جبکہ اس عقد میں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں فضولی کے لیے ہی صحیح ہے، تو فضولی مسمن کا مالک نہیں ہے، سمن کا وہ مالک بن رہا ہے، لہٰذا یہ منافات عقد ہے، یہ ایک صورت ہے۔ اما وَإِن تعلقت، یہ اوپر فَإِن تعلقت، یہ اسی کے اوپر آتا ہے، یا وَإِن تعلقت اجازت المالک، یا مالک کی اجازہ اگر تعلق ہو جائے بغیر المقصود، اوپر ہم نے کہا تھا بِهَذَا الَّذِي قَصَدَهُ الْبَائِعُ، اسی قصد کے ساتھ، لیکن نیچے میں اس کے برعکس مالک کا اجازہ عقد کے ساتھ تعلق ہو لیکن اس قصد کے ساتھ نہ ہو جو فضولی نے قصد کیا ہے، کہ فضولی نے لنفسہ ہی کیا تھا، اس کے ساتھ اسی طرح نہ ہو، تو پھر یہ عقد جدید ہو جائے گا۔ ہاں، اس نے کہا فضولی کے قصد کے اجازہ اسی عقد کے ساتھ تعلق ہوا ہے لیکن اس قصد کے ساتھ نہیں ہوا ہے جو فضولی نے کیا ہے، کیا مطلب؟ یعنی مالک کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عقد جو ہے نا آپ نے کیا ہے، میں عقد کا اجازہ دیتا ہوں، لیکن عقد کا اجازہ دینے کے بعد اس کا آپ نے کیا ہے اپنے لیے، اپنے آپ کے لیے نہیں ہوگا بلکہ میرے لیے ہوگا، آپ کے قصد اپنے لیے ہیں، آپ اس قصد کا میں اجازہ نہیں دیتا ہوں، عقد کا اجازہ دیتا ہوں لیکن قصد میرا ہوگا، یعنی میرے لیے ہوگا، مالک اپنے لیے ہوگا، اگر یہ کہیں تو کانت بعقد مستأنف، تو پھر یہ عقد جدید ہو گیا بھائی، یعنی پہلے جو فضولی اور مشتری کے درمیان عقد ہوا ہے وہ تو آپ نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے، تو آپ کا اجازہ وہ آپ کہہ رہے کہ عقد میرے لیے ہوگا، تو یہ ایک جدید عقد ہو گیا، عقد مستأنف ہو گیا۔ لا امضاء لنقل الفضولی، نقل فضولی کے لیے امضاء نہ ہو، لا امضاء لنقل الفضولی کا مطلب کیا ہے؟ مالک کا اجازہ کیا ہو جائے؟ عقد مستأنف ہو، فضولی نے جو نقل و انتقال کیا ہے اس کے اوپر امضاء اور اس کی اجازہ نہ ہو، تو پھر اس صورت میں یہ عقد مستأنف ہو جائے گا، جدید عقد ہو جائے گا۔ فیکون النقل من المنشی، منشی سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ فضولی، اس صورت میں جو فضولی سے جو نقل و انتقال ہوا ہے مشتری کے درمیان غیر مجاز، وہ مجاز نہیں ہوا، اس کے اوپر اجازہ نہیں آیا، والمجاز غیر منشا، لیکن جس کا اجازہ آیا ہے اس کا فضولی نے اچھا ہی نہیں کیا ہے، جس کا اجازہ آیا اجازہ مالک نے اپنے لیے کیا ہے، اپنے لیے فضولی نے عقد کیا ہی نہیں ہے، آپ کے لیے فضولی نے عقد کیا ہی نہیں ہے، اور جو ہے نا فضولی نے جس کے لیے اپنے لیے جو عقد کیا
کیا تھا آپ نے اس کا اجازہ نہیں دیا ہے، تو وما انشاء لم اجیز، وما اجیزہ لم انشاء ہوگا، یا وما قصد لم یقع یا وما وقع لم یقصد ہوگا، اس قاعدے کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا اس بنا پر جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ آپ دوسرا الفاظ میں کہیں تو یہاں پر مجیز اور عقد کے درمیان تطابق نہیں ہے، کسی نے اجازہ کسی اور کا دیا ہے اور اس نے عقد کسی اور قصد سے کیا ہے، یہ دونوں تطابق نہیں ہے، لہٰذا اس بنا پر کہتے ہیں کہ قسم ثالث باطل ہے۔ مالک قسم ثالث لنفسہ والے میں اگر مالک اجازت دے بھی دیں تب یہ عقد کیا ہے، باطل ہے۔ وقت اجاب المحقق القومی رحمہ اللہ عن هذا، محقق قومی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے فی بعض اجوبۃ مسائلہ، اپنے بعض جو ہے نا بہت سارے مسائل کے اس نے جوابات دیے ہیں اسی فقہی سوالات کے حوالے سے، ان سوالات کے بیچ میں انہیں ایک بحث میں سے ایک بحث یہی ہے، کیا ہے بیانیہ بیان کرتا ہے بأن الاجازۃ فی هذه الصورۃ مصححۃ للبیع، اس صورت میں مالک کی جو اجازت ہے اس بے کو صحیح قرار دینے کی ایک صورت ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ مالک اگر جو ہے نا فضولی لنفسہ بے کرے، مالک اجازت دے دے، تو اس صورت میں آپ نے یہاں پر دو شقیں بنائی، دونوں صورتوں میں معاملہ باطل ہے، آپ ہمیشہ اس کو باطل قرار نہ دیں، بلکہ مالک اجازت دے بھی دیں بے فضولی لنفسہ کی، اگر مالک اجازت دیں تو وہاں پر بے صحیح ہونے کی بھی ایک صورت ہے، یہ اجازت مصححۃ یعنی اسم فاعل للبے، بے کو صحیح قرار دینے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، ایک صورت ہے۔ وہ کیسے ہیں؟ کہتے ہیں لا بمعنى لحوق الاجازہ لنفس العقد، دیکھو اجازہ اس صورت میں مصحح بے ہے، لیکن اس معنی میں نہیں ہے کہ لا بمعنی اجازہ صحیح قرار دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ لحوق الاجازہ لنفس العقد، مالک اجازہ دیتے ہیں تو مالک کی اجازہ خود اس عقد کے ساتھ متعلق ہوگا، جو فضولی نے جس قصد کے ساتھ کیا ہے اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا مالک کی اجازت، بل کیا ہوگا کما فی الفضولی المعہود، جس طرح جو فضولی معہود معروف عام طور پر ہمارے ہاں بے فضولی معروف ہے، جیسے قسم اول اور قسم ثانی، اس میں کیا ہوتا ہے مالک نے جو اجازت دے گا این اسی عقد کے اوپر تعلق ہوگا جو فضولی نے کیا ہے، اور فضولی نے مالک کے لیے کیا ہے تو مالک کے لیے ہی واقع ہوگا، یہ عام طریقہ یہی ہے۔ لیکن ہمارے معنی نفی میں مالک کا اجازت خود اس عقد کے ساتھ جس کا فضولی نے قصد کیا ہے قسم ثالث میں اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہے یہاں پر مالک کی اجازت کا مطلب کیا ہے، تو کہتے ہیں یہاں پر ایک اور انداز ہے، مالک کی اجازت کا مطلب کچھ اور معنی ہے، وہ کیا ہے بلکہ یہاں پر مالک کی اجازت کا مطلب کیا ہے بمعنی تبدیل رضا الغاصب، مثلا کیا ہے وبیعہ لنفسہ، بلکہ یہاں پر مالک کی اجازت اس قسم ثالث میں مالک اجازت دیتا ہے تو اجازت کا مطلب کیا ہے جو عقد کرتے وقت غاصب کی جو رضایت ہے، فضولی کی جو رضایت ہے، اور فضولی نے جو بے لنفسہ کیا ہے اس فضولی بے لنفسہ کو یا اس فضولی کی رضایت کو یہ اجازت تبدیل کرتا ہے برضا المالک، مالک کی رضایت میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ وقوع البیع عنہ عن المالک، اور بے بھی کس سے واقع ہوگا، مالک سے ہی واقع ہوگا۔ مثلا فضولی نے پہلے سب کچھ اپنے لیے کیا، مالک بعد میں اجازت دیتا ہے تو مالک کی اجازت گویا مشتری کے فضولی کے جو رضایت ہے، فضولی کی جو بے ہے، گویا اس کو کنورٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ مالک کی طرف سے ہوا ہے، گویا فضولی کو مالک میں ہی کنورٹ کرتے ہیں، فضولی کی رضایت مالک کی رضایت، فضولی کا بے مالک کا بے، یہ اجازت یہ کام کرتا ہے، لہٰذا اس صورت میں جو ہے یہاں پر بے سرے سے باطل نہیں ہے، ما انشاء لم یجز وما وجز لم انشاء یہاں پر لازم نہیں آتا، یہ اس کا اپنا نظریہ ہے، ہمارے عقل قبول نہیں کرتا ہے، لیکن خود محقق ہے دوسری کا اپنا نظریہ، مصنف بھی کل اس کو جواب دے گا، مصنف بھی اس کو جواب دے گا، لیکن یہ خود اس نے جو ہے نا اپنایا ہے، اس کا نظریہ یہی ہے۔ تو وقال، اور یہی محقق توسری کہتے ہیں نظیر ذالک، یہ جو میں نے کہا نا تبدیل و مالک کی فضولی کی رضایت کو مالک کی اجازت کے ذریعے سے مالک کی رضایت میں تبدیل کرتا ہے اور عقد کو مالک کی طرف تبدیل کرتا ہے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، بلکہ ہمارے پاس اس کی مثالیں بھی موجود ہیں، نظیر موجود ہے، جیسے فی ما لو باع شیئا ثم ملکہ، اگر کوئی شخص جو ہے نا پہلے کسی چیز کو کسی کے مال کو فضولتاً بے کرتا ہے، بعد میں خود اس کا مالک بنتا ہے، مالک بننے کے بعد آیا وہاں پر جو ہے نا کیونکہ پہلے وہ مالک نہیں تھا، اس نے فضولتاً بے کیا، بعد میں کسی وراثت کے ذریعے سے یا کسی بے کے ذریعے کسی طرح سے وہ خود خرید لیا، خود مالک بن گیا، تو آیا پہلے جو اس نے فضولتاً اس نے جو عقد کیا تھا اس کے اوپر جو اجازت دے گا وہ کس جہت سے دے گا، انشاءاللہ اس کی بات تفصیلاً بعد میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اس کا اپنا الگ مستقل بحث ہے۔ وہاں پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کی جو ہے نا اجازت
کی وجہ سے عقد صحیح ہو سکتا ہے، تو سیم یہ بھی اسی طرح سے ہے، ٹھیک ہے. باقی اس کی تفصیل بعد میں آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے الگ مستقل باب ہے. یہاں تک تو یعنی محقق تستری کا جواب ہو گیا. محقق تستری یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مالک کی اجازہ عقد کو تبدیل کیا ہے، عقد کے ساتھ جو تعلق ہوا ہے اس کا مالک نے اجازہ نہیں دیا، یا جو اجازت جس عقد کا دیا گیا ہے اس کا فضولی نے قصد نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، ایک یہ اشکال. دوسرا یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ فضولی کے عقد کے ساتھ تعلق ہو جائے، تو ہم نے یہاں پر کیا کہا کہ یہاں پر عقد اور اجازت کے درمیان تطابق لازم نہیں آتا. یہ سارے اشکالات کا کس نے، محقق تستری نے اس کو ایک جواب دے دیا، ٹھیک ہے. آگے وقد صرح فی موضع آخر، یہی محقق تستری نے کسی اور جگہ پر ایک اور بات صریح طور پر ایک اور بات کی ہے. وہ کیا ہے؟ بأن حاصل الاجازہ، اجازت کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے؟ یرجع، اس بات کی طرف بازگشت ہے کہ الی ان العقد الذي قصد الى كونه واقعا على المال المعین، ٹھیک ہے، وہ عقد الذي قصد، جس عقد کا قصد کیا گیا ہے کہ الى كونه واقعا على المال المعین، اور وہ عقد جو واقعا ایک مال معین کے اوپر ہوا ہے، ایک مال معین کے اوپر. مثلا فضولی نے اس کتاب کو، معین کتاب کے اوپر جو عقد کیا گیا ہے، لنفس البائع الغاصب، اور وہ بھی فضولی سے ایک مال معین کے اوپر عقد واقع ہوا ہے. والمشتری العالم قد، مشتری بھی جانتا ہے، مثلا میں فضولی ہوں، میں نے یہ چیز کو مثلا شیخ کے لبے کیا اور شیخ کو بھی پتہ ہے کہ میں فضولی ہوں، ٹھیک ہے، ایسا ہم دونوں کے درمیان عقد واقع ہوا. مالک اجازت دیتا ہے تو مالک کی اجازت کیا کرتا ہے؟ وقت بدلتہ، مالک کہتے ہیں کہ میرے مال کے اوپر فضولی نے ایسا معاملہ کیا، اور آگے مشتری بھی جانتا تھا کہ یہ بندہ فضولی ہے، ابھی میں اجازت دیتا ہوں. میرے اجازت کا مطلب کیا ہے؟ میں گویا جو فضولی نے سب کچھ جو کیا ہے میں اس کو تبدیل کرتا ہوں. وقت بدلتہ، میں اس فضولی کے اس عقد کو تبدیل کرتا ہوں، علی کونہ علی ھذا الملک بعینہ لنفسہ، جس انداز میں اس نے جس طریقے سے معاملہ کیا ہے گویا اس کو میں تبدیل کر کے اپنے طرف اس کو تبدیل کر کے اپنا بے سمجھتا ہوں، یہ کہا ہے. تو یہ والا اور یہ والا تقریباً سیم ہے، دونوں محقق تستری کی عبارت ہے، لیکن ایک جگہ پہ اس نے اس طرح سے کہا کہ مالک کی اجازہ، پہلے والی عبارت میں کہا مالک کی اجازہ فضولی کی رضایت اور فضولی کے بے کو اپنے طرف تبدیل کرتا ہے، کنورٹ کرتا ہے، یہ کہا. کسی اور جگہ پہ بھی اسی بات کی تائید کی ہے، کہا ہے کہ اگر کوئی فضولی کسی کے مال معین کے اوپر عقد واقع ہو جائے، فضولی معین مال معین کے اوپر عقد واقع ہو جائے اور بعد میں مالک اجازت دے دیں، تو اجازت کا مطلب یہ کہتا ہے، مالک یہ کہتا ہے میرے مال کے اوپر فلان شخص نے معاملہ کیا تھا اور مشتری بھی جانتا تھا، جس سے اس فضولی نے معاملہ کیا ہے مشتری بھی جانتا تھا یہ بندہ فضولی ہے، میں اس عقد کا اجازت دیتا ہوں. اجازت کا مطلب کیا ہے؟ فضولی نے جو عقد کیا ہے میرے مال کے اوپر گویا میں اس کو کنورٹ کر کے اپنے ملکیت میں یا اپنے عقد شمار کرتا ہوں، یہ اس نے وہاں پر کہا ہے. قد بدلتہ، گویا میں تبدیل کرتا ہوں، علی کونہ علی ھذا الملک، یعنی یہ جو عقد واقع ہوا ہے علی ھذا الملک، اس مال کے اوپر یا اس مال معین کے اوپر، بعینہ لنفسی، بعینہ اس عقد کو جو ہے نا میں اپنے لیے یا اس ملک کو میں اپنے لیے فرض کرتا ہوں، تبدیل کرتا ہوں. تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں فیکون عقدا جدیدا، تو پھر اس صورت میں آپ کا یہ اجازہ گویا عقد جدید ہوگا. کما ہوا احد الاقوال فی الاجازہ، جیسا کہ ایک قول جو ہے نا اجازہ میں یہی ہے کہ مالک جب اجازت دیتا ہے تو وہاں پر مالک کا اجازہ عقد جدید ہے. انشاءاللہ اجازت کے بعد میں ہم بیان کریں گے اجازت کی دو قسمیں، ایک اجازت کاشفہ، ایک اجازت ناقلہ. عام مشہور یہی دو ہے، لیکن بعض کے نزدیک کہتے ہیں کہ اجازت نہ کاشفہ ہے نہ ناقلہ ہے، مالک جو اجازت دے گا یہ ایک عقد جدید ہے، وہ آ جائے گا. مصنف فرماتے ہیں یہ جو مالک کی اجازت عقد جدید شمار ہوگا وہ انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے. بعض علماء کا یہی نظریہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک تو بات ختم ہو گئی محقق تستری کا. محقق تستری نے ان کو یہی جواب دیا کہ مالک کی اجازت یہاں پر گویا فضولی کی رضایت اور فضولی کے بے کو مالک اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ کنورٹ کرتا ہے اور تبدیل کرتا ہے. یہ ایک بات ہو گئی. وفیہ، یہاں سے مصنف کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے. کس کو؟ محقق تستری کو، ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. وفیہ، یہاں سے مصنف جو ہے نا ابھی مصنف قسم راوی کو جواب نہیں دے رہا، ابھی تو ہے
قسم رابع کو کس نے جواب دیا تھا؟ محقق تستری نے ایک جواب دیا تھا. محقق عفوا یہاں ابھی شیخ اعظم انصاری محقق تستری نے جو جواب دیا تھا اس کو رد کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ مالک کی اجازت فضولی کی رضایت اور اس کے بے کو اپنے لیے تبدیل کرتا ہے. مصنف اس کو قبول نہیں کرتا ہے. مصنف فرماتے وقد صرح في موزن آخر سے مصنف سے قومی من بھی عبر ترد بن تنمین نہ وقت صرح فی موزن آخر سے مراد یہی محقق ہے. ہاں قمی کے محقق قمی کی ایک اور عبارت کو ذکر کیا ہے. یہاں تک تو ذکر کرتا تو اس کا جواب کامل ہو جاتا، لیکن مصنف فرماتے ہیں جس طرح اس نے یہاں پر تبدیل رضائے غاصب و یہی کہا ہے، اسی طرح اسی بات کو ایک اور جگہ پر بھی محقق قمی نے ذکر کیا ہے. یہ اس طرح سے ذکر کیا. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جو ہے نا مصنف جو ہے نا محقق تستری کو جواب دیتا ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ معاوضہ عقد جدید واقع ہوگا، کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا آپ نے اس کو جواب دیا ہے، یہ جواب درست نہیں ہے، یہ عقد جدید ہے. دیکھو یہ آسان ہے، یہاں پر اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں، دیکھو پہلے فضولی کے درمیان معاملہ ہوا اور آپ نے کہا کہ مالک کی اجازہ عقد مستأنف ہوگا، اور عقد جدید عقد کہا نا اس نے، ایک جدید عقد ہے. جس طرح جو ہے نا ایک اقوال یہی ہے کہ جدید عقد ہے، اور مالک کی رضایت آ کے، مالک کی اجازہ آ کے جو فضولی نے جو عقد کیا تھا اس کو کنورٹ کر کے اپنی طرف لے کے جاتا ہے، اور گویا عقد یہ سمجھے کہ مالک کی طرف سے ہی واقع ہوا ہے، نیا عقد ہو. تو مصنف کا اشکال یہ ہے، شیخ اعظم انصاری کا اشکال یہ ہے، تو یہ ایک عقد جدید ہے، تو عقد جدید ہے تو پھر اس صورت میں اس عقد کے لیے مشتری کی طرف سے قبول بھی ہونی چاہیے نا، قبول بھی آنی چاہیے، کیونکہ جو پہلے مشتری کی جو قبول ہے، کیونکہ مصنف فرماتے ہیں ہمیشہ عقد مرکب ہوتا ہے، عقد ایجاب اور قبول دونوں سے صحیح ہوتا ہے. تو جو مشتری نے جس چیز کو قبول کیا ہے، مشتری نے جو اس وقت فضولی کے ساتھ جو قبول کیا تھا وہ تو فضولی کے ساتھ ہوا تھا، مشتری نے قبول وہاں پر فضولی کے ساتھ کیا تھا، وہ تو ختم ہو گیا. ابھی آپ کہتے ہیں کہ جو مالک کی جو اجازہ ہے یہ عقد جدید ہے، تو عقد جدید ہے تو پھر اس صورت میں اس کے لیے تو قبول چاہیے. نیا مشتری نے کوئی قبول وغیرہ اس مالک کے ساتھ کوئی اور عقد ہوا ہی نہیں ہے، وہی قبول ہے جو فضولی کے ساتھ پہلے ہوا ہے. ابھی مالک کے اجازہ آپ نے کہا یہ عقد جدید ہے، عقد جدید کا مطلب یہ نیا ایک ایجاب ہے، یہ بیعتو ہے. تو مالک نے جب عاجزتو میں اجازت دیتا ہوں کہہ کر گویا اس اجازت کو آپ نے بیعتو کے قائم مقام فرض کیا ہے، تو اس بیعتو کے لیے آگے سے قبیلتو بھی آنا چاہیے. ابھی یہاں پر کوئی قبیلتو نہیں ہے، وہی ایک قبیلتو ہے جو فضولی کے ساتھ ہوا ہے پہلے مشتری کے ساتھ. لیکن ابھی یہ مشتری نے آ کے یہ نہیں کہا ہے کہ بھائی ابھی مالک آپ ہے، آپ نے اپنی طرف کنورٹ کیا ہے تو میں دوبارہ قبیلتو کہتا ہوں. اس طرح بھی نہیں ہے، ہمارا فرض یہ ہے کہ ایک ہی قبیلتو ہے، وہی فضولی کے ساتھ ہوا ہے، اور جدید اس مالک کے ساتھ اجازت آنے کے بعد کوئی دوبارہ قبیلتو کہا ہی اس نے نہیں ہے. تو گویا یہاں پر آپ کہیں کہ مالک کے جو اجازت ہے یہ عقد جدید ہے، اور عقد جدید میں فقط یہی ایجاب ہے، قبول کوئی محتاج نہیں ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ عقد مرکب ہے، ایجاب و قبول دونوں سے ہے. اور آپ کہیں گے نہیں مالک کے عاجزتو کے اندر ایجاب بھی ہے اور اس ایجاب کے ساتھ قبول کا محتاج ہے، تو ہمارا آپ سے سوال ہے کہ وہ قبول کہاں ہے. لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ مالک کی جو اجازت ہے یہ فضولی کے عقد کو اپنی طرف کنورٹ کرتا ہے، یہ عقد جدید ہے، یہ درست نہیں ہے. آسان ہے، کوئی بات جو ہے نا یہاں پر لمبی چوڑی باتیں عبارت میں پڑھ لیتے، ساری چیزیں وہاں پر آسان ہیں. وفیہ مصنف کا محقق تستری کو جواب ان الاجازت علی هذا سے مراد جو محقق تستری نے جو کہا ہے تبدیل یا کنورٹ کرنے کا جو معنی اس نے ذکر کیا ہے، اس صورت میں تصیر کی زبر اجازہ، یہ اجازہ ہو جائے گا کما اعترف، جیسا کہ خود محقق تستری نے اعتراف کیا ہے، معاوضۃ جدیدۃ، مالک کی اجازہ ایک معاوضہ جدید ہے، ایک عقد جدید ہے، لیکن وہ کس کی طرف سے ہے؟ من طرف المجیز، مجیز کی طرف سے، والمشتری مجیز سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مالک ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ عقد جدید ہے تو عقد جدید کس کی طرف سے ہے؟ مجیز اور مشتری دونوں کی طرف سے ہونی چاہیے نا. جب مثلا ہم کہتے ہیں فضولی کا عقد درست نہیں ہے، میرا اجازہ عقد جدید ہے، تو عقد جدید میں میرا اجازہ کیا ہے؟ بیتو ہو گیا، تو مشتری کی طرف سے عاجزتو بھی وہ کیا ہے؟ قبیلتو بھی آنی چاہیے. اگر معاوضہ جدیدہ ہے تو معاوضہ جدیدہ مجیز کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، مشتری کی طرف سے بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جبکہ لأن المفروض عدم رضا المشتری ثانیاً بالتبدیل المذکور، جبکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہمارے معنی نفی میں مشتری کی طرف سے
جدید رضایت نہیں ہے، وہی رضایت ہے جو فضولی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن ابھی مالک کے عاجزتو آنے کے بعد مشتری نے آ کے یہ کہا ہو کہ ابھی میں قبول کیا ہے، آپ کے ساتھ عقد ہوا ہے، اس طرح کے اس تبدیل مذکور جو مالک کے رضایت کے ساتھ جو عقد جدید ہو کے جو تبدیل ہوا ہے، اس تبدیل کے اوپر مشتری کی طرف سے کوئی رضایت ابھی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو ہے تبدیل جو نیا عقد ہوا ایک طرف سے ہوا ہے، ایک طرف سے وہی پرانا ہی ہے، لیکن پرانا جو ہوا ہے وہ مشتری کس چیز پہ راضی تھا؟ فضولی کے ساتھ ہونے پہ راضی ہوا ہے، لیکن مالک کے ساتھ ہونے پہ ابھی راضی ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ تو یہاں پر تبدیلی آنی ہے تو ایجاب میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، قبیلتوں میں بھی ہونی چاہیے، جبکہ ہمارا فرض یہ ہے کہ یہاں پر اجازہ عقد جدید ہوا ہے لیکن کوئی قبیلتو یہاں پر جدید نہیں ہے، مشتری اس تبدیل مذکور کے اوپر ابھی کوئی راضی نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن قصد البیع لنفسه، کیونکہ بائع فضولی نے جو قصد کیا تھا بے کرتے وقت وہ لنفسه ہی کیا تھا، اپنے لیے کیا تھا۔ اذا فرض تأثیره فی مغایرۃ العقد الواقع للعقد المجاز، لیکن اس فرض کے ساتھ کہ اگر یہ عقد مالک اجازت دے، اذا فرض تأثیره، اس بائع فضولی کی جو عقد ہے وہ مؤثر ہوگا فی مغایرۃ العقد، اس عقد کے مغایر الواقع للعقد المجاز، جو کس کے لیے کیا ہے؟ مجاز نے اپنے لیے کیا ہے۔ یہاں پر ایک فرض ہے، دیکھو وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ عقد فضولی نے اپنے لیے کیا ہے، مالک اجازت دیتے ہیں اپنے لیے، تو بھائی فضولی نے جو عقد کیا ہے وہ اپنے لیے ہے، مالک نے اپنے لیے کیا ہے، تو فضولی کے کیا ہوا عقد کیسے مالک کے لیے واقع ہو سکتا ہے؟ بعضی اشکال کرتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں چلو ہم فرض کرتے ہیں کہ تاثیر ہو، یہ جو بائی کا جو قصد ہے، بائی فضولی کا قصد ہے، مؤثر ہوگا فی مغایرۃ العقد، اس عقد کے مغایرت سے مطلب یعنی تغیر اس عقد کے غیر الواقع جو واقع ہوا ہے للعقد المجاز، عقد مجاز سے مراد یعنی مالک کا جو اجازت جو ایک جدید عقد بنایا ہے اور مشتری کا جو عقد جو پہلے کیا ہے، ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ مغایرت ہے، وہ مؤثر ہو جائے گا۔ تو فالمشتری انما رضی بذلک الایجاب المغایر لمؤدى الاجازہ، تو مشتری کی رضایت صرف بذلک الایجاب، فقط اسی ایجاب کا ہے۔ کون سا ایجاب؟ جو فضولی نے کیا تھا، فضولی کے ساتھ جو کیا تھا۔ المغایر، وہ ایجاب جو مغایر ہے کس کے ساتھ؟ لمؤدى الاجازہ، مؤدى اجازہ کا مطلب کیا ہے؟ جو مالک کے اصلی نے عاجزتو کہہ کر جو ایک ایجاب کیا ہے اور فضولی نے جو ایجاب کیا ہے، ان دونوں کے درمیان مغایرت ہے، لیکن مشتری کس چیز کے اوپر راضی ہوا ہے؟ وہی فضولی والے ایجاب کے اوپر راضی ہوا ہے۔ تو فإذا التزم، جب اس چیز کا ملتزم ہو جائیں گے تو لازمہ کیا ہوگا؟ بکون مرجع الاجازہ الى تبدیل عقد بعقد، گویا عقد اجازہ آ کے یہاں پر عقد کو عقد میں تبدیل کیا، ایک عقد کو ایک عقد کے ذریعے سے تبدیل کیا۔ وبعدم الحاجة الى قبول المشتری ثانیا، اور ثانیا دوبارہ مالک کی عاجزتو کہنے کے بعد یہی بیعتو ہے، یہی اشتریتو کیا ہے؟ قبلتو، سب کچھ یہی ہے، دوبارہ مشتری کی اجازت یا اس کے قبول کا محتاج نہیں ہے کہیں، بلکہ فقط قامت الاجازت من المالک، مالک کی طرف سے جو اجازہ آئی ہے یہی قائم مقام ہے، مقام ایجابی ہی وقبول المشتری، یہی عاجزتو مالک کی طرف سے کیا ہے؟ بیتو کے لیے بھی یہی کافی ہے، اور مشتری کی طرف سے جو قبیلتو ہے اس کے لیے بھی وہی ایجاب کافی ہے۔ اگر یہ کہیں گے یہی ایک ہی عاجزتو یا یہی اجازت دونوں کے لیے قائم مقام ہوں گے، آپ یہ کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وَهَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَالْعَقْلِ، یہ اجماع اور عقل کے خلاف ہے۔ اجماع کی کیوں خلاف ہے بھائی؟ اجماع کی اس لیے خلاف ہے، ہمارے پاس اس بات پر تمام علماء متفق ہے، عقد ہمیشہ کیا ہے؟ دو طرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عقد ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ دو طرفہ ہوتا ہے۔ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ لکھا گیا ہے کہ یعقل ان العقل، مثلا کیا ہے؟ ان الاجازت من قبل المالک عقد جدید، مثلا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اجازہ مالک کی طرف سے عقد جدید ہے، آپ یہ کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ایک ہی اجازہ ایجاب کے بھی قائم مقام ہو جائے اور قبول کے بھی قائم مقام ہو جائے۔ یہ کس کے خلاف ہے؟ عقل کے خلاف ہے، عفواً کیا ہے؟ اجماع کے خلاف ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ ایک ہی اجازت کے ذریعے سے دونوں کے قائم مقام واقع ہونا یہ درست نہیں ہے، یہ ایک بات ہو گیا۔ اما عقل کے خلاف کیوں ہے بھائی؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو عقد واقع ہوا ہے فضولی اور مشتری کے درمیان، مالک کی اجازہ آ کے اس عقد کو جو فضولی اور مشتری کے درمیان واقع ہوا ہے اس کو کنورٹ کر کے اپنا عقد بنا دیتا ہے، یعنی اجازت کے ذریعے سے عقد جدید بنا دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ کیا واقع ہوگا؟
اسے کیا لازم آتا ہے؟ انقلاب الشیء، یہاں پر ایک اصطلاح لکھا ہوا، انقلاب الشیء اما وقع علیہ، ایک چیز کا جس حالت میں موجود ہے اس سے انقلاب ہونا لازم آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک چیز مثلا جس حالت میں واقع ہوا ہے اس کا تبدیل ہونا لازم آتا ہے. جبکہ ایک قاعدہ لکھا ہوا وقت ثبت، ہمارے پاس یہ قاعدہ ثابت ہے کہ استحالۃ انقلاب الشیء اما وقع علیہ، جو چیز جس حالت میں واقع ہوا ہے اس سے تبدیل ہونا محال ہے. لہٰذا آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ عقد جو بائع فضول اور مشتری کے درمیان واقع ہوا تھا، مالک کی اجازت آ کے اس کو برعکس کر کے اس عقد کو مالک کی طرف کر دیتا ہے. لہٰذا جو عقد جس حالت میں مشتری اور فضولی کے درمیان واقع ہوا ہے، مالک کی اجازت آ کے اس کو تبدیل کر کے مالک کی طرف لے کے جانا یہ محال ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے. لہٰذا خلاصہ یہی ہوا، مصنف کا جواب محقق تستری کے لیے یہی ہے کہ مالک کی جو اجازت آ کے فضولی نے جو عقد کیا تھا، اگر فضولی کی رضایت یا فضولی کے بے کو اپنے طرف تبدیل کر دیتا ہے تو میرا آپ سے سوال ہے کہ مالک کی جو اجازت ہے وہ عقد جدید ہوا. جب عقد جدید ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گویا مالک کی اجازت یہاں پر بھی تو ہے، ایجاب کی جگہ پر ہے، تو آگے ہمیں چاہیے یہاں پر مشتری کی طرف سے قبیل تو کا محتاج ہے. آپ کہیں گے بس مالک کی یہی اجازت، یہی عقد جدید ہے، ہمیں کسی مشتری کے قبول کا محتاج نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے نا یہ خلاف اجماع کے خلاف ہے. اجماع ہمیشہ کہتے ہیں کہ عقد دو طرفہ ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے، ایجاب و قبول دونوں سے ہوتا ہے. لہذا آپ کیسے کہتے ہیں کہ بس مالک کی اجازت چاہیے، یہی ایجاب ہے، یہی صحیح ہے؟ یہ درست نہیں ہے. لہذا آپ کو لامحالہ قبول ہونی چاہیے، جبکہ ہمارے پاس مشتری کی طرف سے قبول ہے ہی نہیں ہے، بس وہی ہے جو فضولی کے ساتھ ہوا ہے، مالک کے ساتھ ابھی تک کوئی مشتری کا قبول نہیں ہے. یا آپ کہتے ہیں نہیں، مالک کی اجازت ایسا ہے جیسے کہ یہاں پر صرف قبول نہیں، مالک جب اجازت دیتا ہے تو اس اجازت کے اندر قبول بھی ہے اور ایجاب بھی ہے اور قبول بھی ہے، دونوں کے قائم مقام ہے. دونوں کے قائم مقام ہے کہیں گے تو یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شے جس حالت میں واقع ہوا ہے، مالک کی اجازت اس کو مکمل کنورٹ کر کے تبدیل کر کے لانا یہاں پر کیا ہے؟ استحالۃ انقلاب الشیء اما وقع علیہ لازم آتے ہیں، لہٰذا یہ درست نہیں ہے. باقی باتیں انشاءاللہ ہم کل بیان کرتے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آل محمد.